السلام علیکم میرے بچوں، میری بچیوں، امید ہے کہ آپ رمضان کی برکت سے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا تھا اور مسلمانوں پہ بھی 30 روزے فرض کیے گئے۔ آسمان سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ امیر تو خیر، غریب کے دسترخوان پہ بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے اور لوگ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے اس کو سہولت ہوتی ہے، لیکن وہ میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اجر میرے پاس ہے۔ جس کا اجر اللہ دے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ پھر رمضان کی فضیلت کہ پورا قرآن رمضان میں نازل ہوا اور اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کو پا لیا تو اس نے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن روزہ ایسا روزہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کے بازار جائیں، لوگوں سے لڑائیاں کریں، دوسروں کے ساتھ فساد کریں، گھر میں کوئی بات کرے تو کہیں میرا تو روزہ ہے۔ نہیں، روزہ وہ ہے کہ آپ کے ہر اعضاء کا روزہ ہو، آپ کی زبان کا، آپ کی آنکھ کا، آپ کے جسم کا، ہر چیز کا روزہ ہو، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کو ہمارے روزے کی کچھ وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے یہ بندہ میرا حکم مان رہا ہے اور باوجود اس کے کہ اس کو سب کچھ میسر ہے اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا میری خاطر۔ تو میرے بچوں، روزہ رکھنا جو ہے نا بہت بڑی فضیلت ہے، اور دعا کرو کہ اللہ آپ کو ہر سال روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کے حلال کھا کے اس کے حلال سے افطاری کرو اور حرام سے اور برائیوں سے اللہ بچائے۔ روزہ دار جیسے افطاری کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے افطاری کے وقت۔ اسی طرح سوچو، آپ گناہ بھی آپ کے معاف ہوتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے۔ اور روزے ہم کہتے ہیں نا، روزہ جسمانی ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، پورا مہینہ۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، اور اگر ہم مانتے ہیں تو ہم ثواب ہوتا ہے، کتنے اجر اللہ کے پاس ہیں ہمارے لیے۔ لیکن سائنسدانوں نے، جاپانی سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا۔ تو وہ انہوں نے پوچھا کہ کون سی دوائی آپ نے ایجاد کی؟ کہتے اس دوائی تو ایجاد نہیں کی، لیکن ایک ایسی چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ اگر سال میں ایک مہینہ انسان کم از کم 15 سے 20 گھنٹے اپنے آپ کو کھانے سے یعنی روکے، وہی جو ہمارا روزہ ہے، تو وہ جو جراثیم کینسر کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اپنے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کر کے کرتے کرتے جو ہر سال اس طرح کرتا ہے پھر اس کو کینسر نہیں ہوتا، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ بات ہوتی ہے صدق کی، اور ہمارا قرآن تو معجزہ ہے اور اس کو آج کل کی سائنس ثابت کر رہی ہے۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے، لیکن ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ روزے کہتے ہیں ہاں جی بس روزہ رکھا ہوا ہے، چلو جی پھر جس وقت ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، جس کو جو بھی اللہ کوئی نعمت دیتا ہے پھر ہم اس طریقے سے کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کھانا ہی نہیں ہے کبھی، پھر دوبارہ سحری کو اسی طرح۔ یہ حکم تو نہیں ہے، اس طرح کھائیں آرام سے، اعتدال سے، کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، پیٹ پھول جاتے ہیں، اسی طرح سحری کے وقت بھی یہ حشر ہوتا ہے، تو یہ بھی حکم نہیں ہے۔ ہر چیز اسلام میں ہے کہ اعتدال سے رہیں۔ تو میرے بچوں، روزہ جو ہے نا، روزہ ہمارے لیے اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہم ایک مہینے ہمارے جسم میں جتنا گند، غلاظت، برائیاں ہوتی ہیں روزے کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں، ہم اندر سے صاف ہو جاتے ہیں، بیماریاں، روگ جو کچھ بھی ہے۔ ہم تو اوپر سے سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، ہم نے روزہ رکھ لیا اور وہی کھانے پینے کا کام اور وہی سب کچھ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے ساتھ اچھا کر رہے ہیں روزہ رکھ کے، نہ رکھ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو بیمار ہیں اور جو سفر میں ہیں، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے مطلب وہ روزہ معاف ہے، چھوڑ دیں روزہ۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بعد میں ان کی تعداد پوری کریں، یعنی بیماری سے صحتیاب ہوں تو روزے رکھیں اپنے جو چھوڑ دیے تھے، اور اگر سفر سے واپس آئیں تو اپنے روزے رکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگ استطاعت رکھتے یعنی تندرست بھی ہیں اور روزہ نہیں رکھتے تو وہ یعنی غریب لوگوں کو کھانا کھلائیں، ان کی افطاری کرائیں یا ان کو جتنا مناسب ہے دیں۔ تندرستی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، پھر بھی نہیں رکھتے تو اس کے لیے بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور اگر تم سمجھو تو روزہ ہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ دیکھو تو ہم تو نہیں سمجھتے نا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، روزہ ہمارے لیے کیا اندر کام کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دے کے پھر اللہ نے کہا اگر تم نہیں رکھتے ہو تو غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلا دو، لیکن اگر تم سمجھو تو روزہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو میرے بچوں یہ چیز ہے کہ روزے کا جب آپ کا روزہ کہتے ہیں اگر اتفاق سے آپ کو کوئی بندہ مل گیا باہر سے، اس نے آپ کی کوئی بےزتی کر دی، آپ کو کچھ کہہ دیے تو آپ کہہ دیں میں روزے سے ہوں، یہ ہوتا ہے اصلی روزہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ باہر نکلو اینٹ اٹھاؤ کسی کا سر پھاڑ دو تو کہیں کہ یہ کیا کیا ہے تو کہیں مجھے روزہ لگا ہوا تھا۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ اس کو روزہ نہیں کہتے۔ روزہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی فضیلت ہے روزے کی۔ اسی لیے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور ساری ان چیزوں کے ساتھ کہ اللہ کا خیال کرتے ہوئے اور نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے تو آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تب کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، اور روزے میں بھی ہم اپنا وہ جب ہم جتائیں گے کہ غصہ آ گیا تھا یا روزہ ہے اور ہمیں روزہ لگا ہوا ہے، تبھی بھی وہ روزہ نہیں ہوتا، گناہ ہے۔ یہ جتانا کی پیاس لگی ہے اور ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ہم تو خیر گنہگار لوگ ہیں، لیکن پہلے وقتوں میں جو اولیاء اور ولی اور اس قسم کے لوگ ہوتے تھے، پیغمبر تو خیر پیغمبر ہی تھے، تو وہ ایسی جگہ پہ جاتے نہیں تھے کہ جہاں ان کو کھانے کی خوشبو محسوس ہو۔ یہ کہتے یہ محسوس کریں گے تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ سوچیں یہ بات ہے۔ پھر اسی اللہ نے حکم یہ نے دیا شریعت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کا شوہر ظالم ہو اور مطلب ہے وہ ذرا سی بات پہ لڑتا جھگڑتا ہو تو افطاری کے وقت اس عورت کو اجازت ہے کہ ذرا سا زبان پہ لگا کے چکھ لے کہ نمک یا مرچ برابر ہے، یعنی چکھ کے پھر تھوک دے۔ لیکن دیکھیں اللہ کس طرح ہمارے لیے ہر چیز کا اللہ نے سوچا ہے، انتظام کیا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اب عورت بیچاری کا روزہ ہے، اس سے نمک یا میٹھا سے کچھ تیز ہو گیا تو شور چیزوں کو اٹھا کے پٹخے کرتے ہیں، ایسے ہزاروں مرد ہیں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ اس عورت کو اجازت ہے جس کا شوہر اس طرح کا ہو، اب سارے تو نہیں ہوتے نا، تو وہ پھر چکھ لے اور پھر اس کے بعد تھوک دے۔ زبان پہ اس کو ذائقہ محسوس ہو جائے گا کہ نمک زیادہ ہے یا مرچ زیادہ ہے، پھر اس کا انتظام کر لے گی۔ تو اللہ نے ہر کام میں ہمارے لیے سہولت رکھی، ہر چیز میں ہمارے لیے سہولت رکھی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھنے والے بالکل بھی نہیں، اور نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں، ہم بہت دور نکل آئے ہیں۔ اب تو روزے کا بھی یہ بن گیا ہے کہ بڑی بڑی افطار پارٹیاں سجائی جاتی ہیں، سینکڑوں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، گزوں میلوں تک دسترخوان بچھائے جاتے ہیں اور ہر قسم کی نعمت پڑی ہوتی ہیں۔ روزہ کسی کا نہیں ہوتا۔ آئیں جی آج ہمارے گھر میں افطار پارٹی، یہ کسی اور جگہ پہ ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ہر جگہ پکنک ہی مناتے رہتے ہیں، ساری زندگی پکنک بناتے ہوئے گزر جائے گی۔ اللہ کے لیے بھی تو کچھ کریں نا۔ روزہ رکھتے ہیں تو صحیح ہے، نہیں رکھتے ہو تو یہ جھوٹی موٹی کی افطار پارٹیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آپ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں، اگر اچھائی کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا بھی روزہ ہے، آپ کے باہر گھر کے پڑوس میں ادھر ادھر مسکین لوگ ہیں، اللہ نے فرض کیا ہے کہ آپ ان کو، اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو آپ آدھی کھائیں آدھی اس مسکین کو دیں۔ روزے میں تو یہ حق بھی ہے، لیکن ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی بات ہے کہ اگر ہم بیٹھیں افطاری کے لیے، کوئی مسکین آ گیا تو ہم اپنی افطاری اٹھا کے اس کو دیں گے؟ نہیں،
کیونکہ ہمارے پیٹ ضروری ہیں، ہمارا نفس، اور وہ جو مسکین ہے اس کا بھی دل ہے، اس کو بھی بھوک لگی، اس کو بھی چاہیے، کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم نہیں دیں گے۔ تو بس میرے بچوں، میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اور یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں، اور ہمارے پیغمبر خدا نے دیکھیں اللہ ان کو کہتا ہے، حکم دیتے تھے، وہی جبرائیل کے ذریعے وہ آ کے اپنے لوگوں کو بتاتے تھے۔ ان پہ مسلمان لوگوں نے کتنے ظلم کیے، کیا کچھ نہیں کیا، ان کے اوپر جلتی ہوئی ریتوں پہ کیے، ان کے اوپر گن پھینکے گئے، بہت کچھ کیا کوئی۔ تو آج کے زمانے میں بھی آپ لوگ دیکھ لیں، انہوں نے پیغمبر خدا کے ساتھ کیا لوگ اس قسم کے اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، دور ہوتے ہیں اللہ سے۔ لیکن پھر بھی آپ نے آخری خطبہ جو دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، تقریباً 1 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان یہ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، یہ ایک مضبوط رسی ہے، اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو یعنی آپ کے اور اللہ کے درمیان، اب قرآن کو تو خیر ہم نے چھوڑ دیا۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، تو جب یہی نہیں پتہ تو ہاں ہم نے قرآن کو پکڑا ہے، شادی کے موقع پر سروں پر پکڑتے ہیں، کوئی مر جائے تو بیٹھ کے طوطے کی طرح سپارے پڑھتے ہیں، مطلب کا نہیں پتہ کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ پھر اس نے دیکھیں، آپ عربی والے تو سمجھتے ہیں نا، اس لیے عربی زبان میں اللہ نے ان کی زبان کے ہر جگہ پہ جب بھی جو صحیفے قرآن یا اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں، تو ان لوگوں کی جو زبانیں تھیں ان کے اس زبان میں اللہ نازل کرتا تھا، انہی میں سے ایک بندہ اللہ چن کے، تو وہ تو زبان تو وہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ لیکن وہ جان کے بھی اللہ کا پیغام پھر نہیں مانتے تھے۔ ہم لوگوں کا تو یہ ہے کہ اسلام ایک اتنی اللہ کا وہ ہے نا آخری مذہب ہے کہ پوری دنیا میں پھیل گئی، ہر دنیا کا کون سا کون ہے جہاں اسلام نہیں ہے، تو پھر زبانیں بھی تو اتنی ہیں نا، تو عربی میں تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور اس میں جو کچھ اللہ نے ہمیں فرمایا ہم اس پہ پورا عمل کریں۔ اور میرے بچوں، میں آپ کو پھر یہ تلقین کروں گی کہ ہمارے پیغمبر خدا نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ آپ کے لیے ڈھال ہے، آپ کی جہنم سے نجات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مطلب ہے ساری عمر ہم کھاتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہماری اپنے اندر ہماری زندگی کے لیے روزہ کتنا ہے، ہمارا جو جسم ہے اس کی زکوٰۃ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں دوائیاں لیتے ہیں 1000 روپے کی کھا لیتے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ کتنی زبردست چیز ہے، تو ہم اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو یہ ضرور اس بات کو سوچیں، جب انگریزوں نے اور انہوں نے قرآن پہ تحقیق کی، تو قرآن میں سورۃ رحمان میں ایک آیت ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ الابصار، میرے خیال یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ رحمان میں فرماتا ہے کہ دیکھو کیسے 2 سمندر ساتھ جا رہے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا کڑوا ہے، اور وہ آپس میں مل نہیں سکتے، ایک لائن اللہ نے ان کے درمیان۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا، پھر انہوں نے جا کے وہ جگہ ڈھونڈی، وہ تو پھر دیکھتے بھی ہیں نا، تو ان کو وہ سمندر نظر آ گیا، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ گئے، ایک طرف میٹھا پانی اور ایک طرف کھارا پانی، اور وہ حیران تھے۔ پھر انہوں نے ان میں سے کسی نے آ کے پوچھا مسلمانوں سے کہ آپ کے جو پیغمبر خدا تھے انہوں نے سمندر کا سفر کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو سمندر انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ تو ریگستان میں ہی پیدا ہوئے اور ریگستان میں ہی وفات پائی انہوں نے۔ تو وہ یہ باتیں تو اللہ بتاتا تھا نا، تو جب اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں تو وہ سچی اور برحق ہے نا، وہ لوگ تحقیق کر کے معلوم کر لیتے ہیں۔ اور ہم لوگوں میں ایک کام ہے بڑا زبردست، ہم فرقے بناتے ہیں، سب مسلمان ہیں، سب قرآن نماز سب کچھ کرتے ہیں، ایک فرقہ اٹھ کے دوسرے کو کہتے تم کافر ہو، دوسرا اٹھ کے دوسرے، تم لوگوں کے پاس اللہ سے کوئی گارنٹی ہے کہ دوسروں کو اس طرح کہہ رہے ہو اللہ سے سب ڈرو سب، اور صرف اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے کہے پہ چلو، کوئی فرقے مت بناؤ، کوئی فرقوں کے پیچھے مت چلو، یہ عذاب ہے، اس جگہ پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور جس نے جو کیا وہ اپنا پھل پائے گا۔ بس میرے بچوں،
میں نے روزے کے لیے یہ کیا تھا کہ میں آپ سے بات کروں کہ روزہ ضرور رکھیں، لیکن روزہ آنکھ کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، خالی کھانے پینے سے روکو، پھر وہ اللہ اور ساتھ 5 وقت کی نماز ہو، تراویح ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے تیرے فاقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر وہ روزہ فاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا روزہ رکھا ہوا ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو پھر وہ فاقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا کہ مجھے تیرے فاقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو فاقہ نہ کریں، روزہ رکھیں اور ثواب حاصل کریں۔ اچھا میرے بچوں، اللہ حافظ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔